اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے۔ ہم سے کوتاہیاں، ہر قدم پہ کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ ہم سے حق تلفیاں ہوتی رہتی ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اور اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جتنے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے اور صحیح طور پر اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ دعا فرمائیے، قربانی کے دن چل رہے ہیں، قربانی آنے والی ہے، قربانی کے لیے ہمارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے جانور خریدے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کو اے اللہ تیری راہ میں اس کو قربان کریں گے، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کریں گے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزہ میں ان کو تقسیم کریں گے، ان کی ان کا اکرام کریں گے، اس کو استعمال کریں گے، تیری طرف سے جو دی گئی دعوت ہے اللہ تعالیٰ اس میں شریک ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے تمام بہن بھائیوں کی پوری دنیا میں جہاں جہاں جس نے قربانی کی نیت کی، جانور خریدا ہے، کسی بھی طریقے سے اجتماعی طور پر قربانی میں شریک ہو رہے ہیں یا انفرادی طور پر شریک ہو رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کے بدلے میں جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر پڑنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے بہن بھائیوں کی اس قربانی کے بدلے میں ان کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کے اے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حق میں یہ قربانی اس کو ایسا ذریعہ بنا دے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ میں انقلاب آ جائے۔ پوری امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو ہمارے مرحومین ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ حال ہی میں اتنے علماء ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے صرف ملک پاکستان ہی سے اتنے علماء ہم سے جدا ہو گئے، اتنی بڑی ایک تعداد علماء کی ہم سے جدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی کا ازالہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی قبر میں نور، ان کی کشادگی فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما، ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کیجئے یہ کرونا وائرس جو ایک عرصے سے تقریباً پورا سال گزرنے کو آ رہا ہے، اس وائرس نے ہماری زندگیوں کو مفلوج کر دیا، ہمارے معاملات کو مفلوج کر دیا، لوگ پریشان ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے۔ دعا کیجئے اس قربانی کی بدولت اللہ تعالیٰ اس وائرس سے بھی ہم کو نجات عطا فرما دے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس وائرس کی وجہ سے جو ہمارے نقصانات ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے۔ کسی کا کاروبار بند ہو گیا، کوئی بے روزگار ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ کاروبار میں اللہ تعالیٰ سب کے خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک مرتبہ جائز روزگار عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، جو متاثر ہیں اس وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے صحت، تندرستی، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور جو اس وائرس میں ہمارے متعلقین کام آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے درجے نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا نظام قائم فرما۔ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اے اللہ 77 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں،
منتظر ہیں کہ اسلام کا نفاذ یہاں پر ہو جائے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اسلام کا نفاذ فرما دے۔ دعا کیجئے ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو زمینی سرحدیں ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جو ہوائی سرحدیں ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، اور جو سمندری سرحدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرما، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان میں استحکام اور بقائے دوام عطا فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت جو بری طرح متاثر ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی استحکام عطا فرما، اس کو ترقی عطا فرما۔ معیشت کا جو ہے تعلق بالکل ڈائریکٹلی اس کا تعلق ہمارے تاجر برادری سے ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تاجر برادری کو بھی استحکام عطا فرما، ان کے بھی کاروبار میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرما۔ دعا کیجئے آیا صوفیہ جو مسجد اتنی پرانی اور قدیم ایک تاریخی جگہ جو کہ اب بحال ہو گئی اور وہاں پر باقاعدہ نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس امر کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اس کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسی طرح مسلمانوں کو ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرما، اسی طرح جو دیگر ہمارے تاریخی مقامات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بحال فرما دے۔ سعودی عرب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس مرتبہ حج وہاں ہو تو رہا ہے، لیکن جس طرح ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے مناظر دیکھ رہے ہیں، سب کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ اس طرح کا حج کبھی ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ اے اللہ یہ بھی اس وائرس کی بدولت ہوا، اے اللہ اس وائرس کی وجہ سے جتنے بھی نقصان ہو گئے، اور خاص طور سے جو یہ نقصان ہوا ہے کہ ہماری تاریخی مقامات کی جو رونقیں چلی گئیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو بھی بحال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے نجات دلا دے تاکہ حرمین شریفین کی جو رونقیں ہیں، جہاں صبح شام دن رات مسلمان ہمارے بھائی بہن ان کا آنا جانا وہاں پر لگا رہتا ہے، عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، اے اللہ وہاں کی وہ رونقیں دوبارہ بحال کروا دے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ دعا کیجیے اے اللہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بحال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور دیگر جگہوں پر بھی جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی ظلم کا شکار ہیں، تعصب کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما۔ دعا فرمائیے موجودہ قیادت میں، موجودہ قائدین میں اگر کوئی بھی اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ جو ہمارے اس ملک کو چلا سکے، ہماری مدد کر سکے، ہماری قیادت کر سکے، اے اللہ ان سب سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما کر ایک ایسا حکمران عطا فرما دے کہ جس کے دل میں تیرے دین کا، تیرے اسلام کا جس کے دل میں درد ہو، جس کے دل میں تیرے دین اور اسلام کی محبت ہو، اے اللہ ایسا حکمران عطا فرما دے، ایسا لیڈر عطا فرما دے جو پورے پاکستان کی تقدیر بدل دے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن فرما دے۔ دعا فرمائیے ہماری آنے والی نوجوان نسل اور جو موجودہ نوجوان نسل ہے، اے اللہ ان کے بھی مستقبل کو روشن اور تابناک بنا، اے اللہ ان کو ایسی صلاحیت عطا فرما کہ ایک ایک نوجوان کے ذریعے ہمارے ملک پاکستان کو اور اس کی بدولت ہمارے دین، ہمارے اسلام کو اللہ تعالیٰ ترقیاں نصیب فرما۔ دعا کیجئے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، تلاش میں ہیں، اللہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو غیب سے اچھے اور بہتر رشتے عطا فرما، اور جو جہاں رشتے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ ہماری بچیوں کی اللہ تعالیٰ زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اور خوبصورت بنا دے، ہماری بچیوں جو شادی شدہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرما۔
دعا فرمائیے، جو ہم نے دعائیں کی وہ بھی قبول فرما لے، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے جو دعائیں ہم سے رہ گئیں مانگنے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔